زنار باندھ سب ہے سدانہ توڑ ڈال، زنار باندھ سب ہے سدانہ توڑ ڈال، رہ رو چلے ہے راہ کو ہموار دیکھ کر۔ السلام علیکم ناظرین، کیوں جل گیا نہ تاب رخ یار دیکھ کر، جلتا ہوں اپنی طاقت دیدار دیکھ کر۔ اس غزل کا ایک اور شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ حسب دستور سب سے پہلے اس میں موجود مشکل الفاظ اور تراکیب کا ایک جائزہ، اس کے بعد پھر اس کی توضیح و تشریح۔ سب سے پہلا لفظ زنار۔ زنار یہ ہندوؤں کے ہاں ایک دھاگا کہہ لیں، ایک ڈوری کہہ لیں، وہ ہوتی ہے جو کہ ان کی ایک مذہبی علامت ہے، اور وہ اس کو باندھتے ہیں، اپنے شانوں پہ ڈالتے ہیں۔ اب یہاں میں آپ کو ایلیبوریٹ کر کے نہیں بتا سکتا، بہرحال آپ یوں سمجھیں کہ ایک دھاگا ہے، ایک ڈوری ہے جو کہ ہندوؤں کے ہاں ایک مذہبی شناخت ہے، اور اس کو باندھا جاتا ہے۔ سبھا تسبیح کو کہتے ہیں، صد سو کو کہتے ہیں، دانہ دانہ ہے، سبھا صد دانہ یعنی 100 دانوں پر مشتمل تسبیح۔ اس کے بعد دوسرے مصرعے میں راہ رو۔ راہ رو یہ تھوڑا سا مخفف ہے، اصل میں پورا لفظ ہے راہ رو، راستہ چلنے والا۔ رو راہ کے ساتھ رفتن آپ نے سنا ہوگا، جیسے آمد و رفت معروف لفظ ہے۔ آمد کا مطلب ہوتا ہے آنا، اور رفت کا مطلب ہوتا ہے جانا۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں شہر میں یا فلاں سڑک پر آمد و رفت جو ہے وہ مشکل ہے یا ہو رہی ہے، تو آمد کا مطلب آنا اور رفت کا مطلب جانا۔ تو اصل میں یہ فارسی مصدر ہوتا ہے رفتن، جانا، اور اس سے مضارع ہوتا ہے رود۔ اور یہ اصول میں متعدد مرتبہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ فارسی میں جو مضارع ہوتا ہے اس کا اگر آخری حرف حذف کر دیا جائے، گرا دیا جائے، پھر جو باقی بچے وہ جس کے ساتھ بھی لگا دیا جائے وہ اس میں فاعل کے معنی دیتا ہے۔ تو رود رفتن کا مضارع، دال ہم نے گرا دی، پیچھے کیا رہ گیا؟ رو۔ تو راہ رو یعنی راستہ پر چلنے والا، راستے کے ساتھ بدریہ راہ جانے والا۔ اور پھر راہ کو جو ہے آگے اور مختصر کر کے راہ کر دیا گیا، تو راہ رو یعنی راہ رو۔ اس لفظی وضاحت کے بعد اب آتے ہیں شعر کی معنوی وضاحت کی طرف، شعر کی تشریح کی طرف۔ تو یہ شعر یوں سمجھیں کہ یہ غالب کا جو پہلا دور تھا، جب وہ اسد تخلص فرمایا کرتے تھے، تو یہ شعر ان کی اس دور کی ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں بازگشت ہے، کیونکہ اس وقت وہ بے دل کی مطابق یا ان کے تتبع میں محض الفاظ کو لے کر ان میں سے معنی نکالنا اور لفظی مشابہتوں پر شعر کی عمارت جو ہے وہ استوار کر دینا، تو یہ ان کو اس وقت بڑا دل پسند مشغلہ تھا ان کا۔ تو یہ شعر بھی اسی کی بازگشت ہے، کیونکہ اس شعر کے اندر کسی قسم کی بھی کوئی حقیقت پر مبنی یوں سمجھیں کہ کو معنویت وہ بالکل نہیں ہے۔ صرف ان کو زنار اور سبھہ صد دانہ میں، جو کہ لینتھ وائز یا یوں سمجھے کہ دونوں ایک طرح سے ڈوریاں ہیں، تو ان ڈوریوں کے درمیان جو ایک انہیں مشابہت نظر آئی ہے، تو اس سے انہوں نے جو ہے ایک شعر کی عمارت جو ہے وہ کھڑی کر دی ہے۔ لیکن کمال ہے، سمجھنے سننے والی بات ہے، آخر تک دیکھیے، پڑھیے، سنیے گا، بڑا لطف آئے گا آپ کو یہ شعر سمجھتے ہوئے، اور آپ واقعی یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جیسے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا، ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا۔ کہ غالب ہے، غالب کا پرے مرغ تخیل جب حرکت میں آتا ہے تو پھر واقعی فکر انسان پر یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ انسانی سوچ، انسانی دماغ کہاں سے کہاں تک جو ہے وہ جا سکتا ہے۔
تو غالب کہتا ہے کہ زنار باندھ سبہ صد دانہ توڑ لا، یعنی اے شیخ یہ جو تو اپنے ہاتھ میں تسبیح لیے پھر رہا ہے، سبہ صد دانہ، اس کو توڑ دے، اس کو توڑ ڈال۔ اور سبہ صد دانہ یا تسبیح یہ ایک طرح سے شعائر اسلام میں سے ہے، آپ کو معلوم ہی ہوگا۔ شاعر یاد رکھیے گا ان موٹی موٹی علامات کو، ان موٹی موٹی نشانیوں کو کہا جاتا ہے جو کہ اسلام کی شناخت ہیں، جیسے خانہ کعبہ ہے، قرآن ہے، مسجد ہے، اذان ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ شعائر اسلام کہلاتی ہیں۔ اسی طرح سے ہاتھ میں تسبیح کا ہونا یہ بھی مسلمانی کی ایک علامت ہے، ایک شناخت ہے۔ تو غالب کہتا ہے کہ یہ جو سبہ صد دانہ ہے اے شیخ اس کو توڑ ڈال، یہ تسبیح ترک کر دے، بلکہ اس کی بجائے کیا کر، زنار باندھ، زنار باندھ، یعنی مسلمانی چھوڑ کر تو کفر اختیار کر لے، ہندو ہو جا مسلمان ہونے کی یا میں رہنے کی بجائے۔ اور آگے سے اس کی جو لاجک غالب نے دی ہے، آخر غالب جو ہے وہ ترک اسلام کی دعوت دے رہا ہے، الٹ عمل ہے، مسلمان ہوتے ہوئے ترک اسلام کی دعوت ہے نا، بالکل ایک الٹ عمل۔ لیکن شعراء کے بارے میں جیسے کہ خود قرآن کریم میں ہے کہ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، کہ وہ باتیں ایسی کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، یعنی یہ صرف شعر کی حد تک ان کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ شعراء کی پیروی جو ہے وہ غاوون کرتے ہیں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس سے یہ مقصد ہرگز نہیں کہ غالب جو ہے وہ ترک اسلام کی دعوت دیا کرتا تھا، لیکن شعر کی حد تک دیکھیں اور آگے اس کی لاجک دیکھیں کہ غالب نے اس کی لاجک کیا دی، کیوں وہ ترک اسلام کی دعوت دے رہا ہے، کیوں وہ تسبیح توڑ چھوڑ کر وہ زنار باندھنے کی طرف بلا رہا ہے کہ راہ رو چلے ہے راہ کو ہموار دیکھ کر، کہ مسافر جو ہوتا ہے، راہ رو جو ہوتا ہے، راستہ پر چلنے والا جو ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کیا کرتا ہے، اگر اس کے سامنے دو راستے ہوں، ایک راستہ ناہموار ہو اور ایک راستہ جو ہے وہ ہموار ہو، تو ہمیشہ وہ کیا کرتا ہے، وہ ناہموار راستے کو چھوڑ کر ہموار راستے کو اختیار کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں سے وہ جو ایک مشابہت ہے کہ تسبیح جو ہوتی ہے، آپ اس کو اگر بغور دیکھیں تو ہر دانے کے بعد اس میں تھوڑی سی رکاوٹ آتی ہے۔ آپ تسبیح پر ہاتھ پھیر کر دیکھیں تو آپ کو ہر دانے پر جو ہے ایک جھٹکا سا لگے گا، یعنی اگر پوری تسبیح کو آپ ایک دھاگے کی طرح جو ہے کہیں بچھا دیں تو آپ کو وہ ایک ایسا دھاگا دکھائی دے گا کہ جو ناہموار ہوگا، کیونکہ تسبیح کے ہر دانے پر آپ کا ہاتھ جو ہے وہ تھوڑا سا اٹکے گا، گویا کہ تسبیح ایک ایسا دھاگا ہے کہ جو کہ ناہموار ہے، جبکہ اس کے برعکس جو زنار ہے اس میں کوئی ایسے دانے نہیں پروئے ہوئے تھے، لہذا وہ سیدھا سیدھا ایک ہموار دھاگا ہے۔ تو لاجک دیکھیں غالب کی کہ راہ رو جو ہے وہ ہمیشہ ناہموار راستے کو چھوڑ کر ہموار راستے کو اختیار کرتا ہے، لہذا اے شیخ، اے مسلم، تو بھی اس ناہموار راستے کو چھوڑ کر یا تسبیح کو چھوڑ کر زنار باندھ لے، یعنی ناہموار راستے کو چھوڑ کر ہموار راستہ اختیار کر لے۔ اب دیکھیں کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ شعراء وہ بات کہتے ہیں جو حقیقت سے بالکل دور ہوتی ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اسلام جو ہے وہ ایک ہموار راستہ ہے، اس میں کسی قسم کا جو ہے وہ ٹیڑھ پن نہیں ہے، اس میں سہولت ہے، آسانی ہے، فطری راستہ ہے، دین فطرت ہے، جبکہ اس کے برعکس باقی جتنے راستے ہیں ان میں ٹیڑھ پن ہے، ان میں کجی ہے، ان میں ناہمواریت ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ غالب نے شعر کے زور پر
جو حقیقت تھی اس کو افسانہ بنا دیا اور جو افسانہ تھا اس کو حقیقت بنا دیا. یعنی بالکل ایک الٹ چیز جو ہے وہ غالب نے جو ہے وہ شعر کے پردے میں کہہ دی. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ شعراء جو بات کہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کا مسلک و مذہب بھی ہو. اور یہ خود قرآن کریم نے ایک طرح سے فرما دیا ہے، اسٹیبلش کر دیا ہے کہ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، کہ شعراء وہ باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، جو ان کا مسلک اور ان کا مذہب ہوتا نہیں، بس وہ خیالی باتیں جو ہیں وہ کہتے ہیں. تو امید ہے ناظرین یہ شعر بھی آپ کو کسی نہ کسی حد تک سمجھ میں آ گیا ہوگا. میں کوشش کرتا ہوں کہ شعر کی ہر پہلو سے توضیح کروں، لیکن پھر بھی ظاہر ہے غالب ہے، اس کے بہت سے ایسے پہلو ہوتے ہیں شعر کے کہ جن تک میری رسائی نہیں ہو پاتی. اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی صاحب ایسے پہلو تک بھی رسائی حاصل کرے جو میرے گفتہ میں نہ ہو تو اس کو کمنٹ میں ڈال دے تاکہ میرا بھی بھلا ہو اور باقی احباب کا بھی فائدہ ہو. اسی کے ساتھ دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اور اس وعدے کے ساتھ کہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضری ہوگی. اب آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.